ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ खुदा, ज़मीन तेरी है और आसमां भी तेरा है, मकाम भी तेरा है और ला मकाम भी तेरा है, तू ही लगाएगा मंजिल पे है यकीन हमको, तू ही लगाएगा मंजिल पे है यकीन हमको, कि रास्ते भी तेरे और कारवां भी तेरा है। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं रहमतुल्लाह उर्दू मौलिम गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज स्टोन बिल्डिंग मंडिया आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ और आदाब बजा लाता हूँ। अज़ीज़ बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे और अभी उर्दू क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना? चलिए, इंतज़ार ख़त्म होता है, अब उर्दू क्लास शुरू करते हैं। अज़ीज़ बच्चों, क्लास शुरू होने से पहले आप अपने क़रीब आपकी 10वीं जमात की उर्दू की दरसी किताब, एक नोटबुक और एक पेन और एक पेंसिल क़रीब रख लीजिए, ताकि सबक के दौरान जो भी अहम नुकात और मालूमात आएंगे उनको क़लमबंद करते जाइए, नोट करते जाइए। अज़ीज़ बच्चों, अभी आपके सामने यहाँ एक नक्शा दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस मुल्क का नक्शा है? शाबाश, सही फरमाया, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अज़ीज़ बच्चों, एक और नक्शा आपके सामने हमारे ही मुल्क का, हिंदुस्तान का ये नक्शा है। इस नक्शे के अंदर कई रियासतों को दिखाया गया है। उसमें से एक रियासत को सब्ज़ रंग यानी हरे रंग में दिखाया गया है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी रियासत है? इस रियासत का नाम क्या है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया, ये हमारी रियासत कर्नाटक है। तो अज़ीज़ बच्चों, आइए आज क्यों ना हम रियासत कर्नाटक के ही एक मशहूर व मारूफ शायर सुलेमान खुमार साहब की एक आज़ाद नज़्म को पढ़ेंगे। आज़ाद नज़्म क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं। इस नज़्म का उन्वान है सरहदों का जाल और ये एक आज़ाद नज़्म है। इसके शायर जैसा कि आप जानते हैं सुलेमान खुमार हैं। इसका सफ़ा नंबर है 96। अज़ीज़ बच्चों, आइए हम सबसे पहले नज़्म का मुताला करने से पहले आज़ाद नज़्म किसे कहते हैं, पाबंद नज़्म से मुराद क्या है, आज़ाद नज़्म और पाबंद नज़्म में फ़र्क क्या है, सबसे पहले ये हम जान लेंगे। उसके बाद हम नज़्म का मुताला करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, नज़्म मुख्तलिफ़ हैयतों में लिखी जाती है। पहले तरकीबबंद, तरजीबंद, मुसद्दस की हैयत में लिखी जाती थी। आजकल यानी दौर जदीद में आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्में लिखने का चलन आम हो गया है। चलिए, पाबंद नज़्म किसे कहते हैं सबसे पहले देखेंगे। पाबंद नज़्म में मिसरे यकसां होते हैं और इसमें रदीफ़ और ख़ाफ़ियों की पाबंदी की जाती है। जैसा कि आपने इससे पहले जो नज़में पढ़ी थी, हम्द, नात, मरसिया और जुगनू, ये तमाम नज़में क्या हैं, पाबंद नज़में। आप किताब उठाकर देख लीजिए, इन तमाम नज़मों के मिसरे क्या हैं, यकसां हैं और इसमें रदीफ़ और ख़ाफ़िये इस्तेमाल किए गए हैं।
تو آزاد نظم میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد نظم کے مصروں میں ارکان کبھی بڑھتے ہیں اور کبھی گھٹتے ہیں، اور آزاد نظموں کے اندر ردیف اور خافیوں کی پابندی نہیں کی جاتی، تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ عزیز بچوں، آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں سرحدوں کا جال، یہ جو ہے آزاد نظم ہی ہے۔ عزیز بچوں، اب جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان سرحدوں کا جال ہے، اس نظم کے ان مصروں پر غور کیجئے۔ یہ دیکھیے، خدا نے زمیں جب بنائی تو اس پر لکیریں نہیں تھی۔ اس میں پہلے مصرے میں رکن فعول 1 مرتبہ، دوسرے مصرے میں 3 مرتبہ اور تیسرے مصرے میں 2 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان مصروں کے رکن میں کمی بیشی ہوئی ہے، یعنی یہ مصرے کہیں بڑھ رہے ہیں اور کبھی گھٹ رہے ہیں۔ ایسی ہی نظم آزاد نظم کہلاتی ہے، اور دیکھیے اس نظم میں خافیے اور ردیف بھی نہیں ہے، تو ایسی نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آزاد نظم کہتے ہیں۔ عزیز بچوں، چلیے اب ہم نے آزاد نظم کیا ہے، پابند نظم کیا ہے، یہ ہم نے جان لیا۔ آئیے اس کے متعلق ایک سرگرمی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے سرگرمی اس طرح ہے، درجہ ذیل سوالات کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب چن کر لکھیے۔ پہلا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں۔ آج کل اس طرح کی نظمیں لکھنے کا چلن عام ہے۔ آپشن اے پابند نظم، آپشن بی مسدس، آپشن سی مخمس اور آپشن ڈی آزاد نظم۔ چلیے جواب دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک فرمایا، آپشن ڈی آزاد نظم۔ ایک اور سوال ہے آپ پر کے سامنے ہے، یہ دیکھیے، پابند نظم میں مصرے یکساں ہوتے ہیں جبکہ آزاد نظم کے مصرے، اس جملے کو آپ مکمل کرنا ہے۔ دیکھیے 4 جملے یہاں پر موجود ہیں۔ آپشن اے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آپشن بی بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں، آپشن سی بہت مشکل ہوتے ہیں، اور آپشن ڈی عمدہ اشعار ہوتے ہیں۔ چلیے جواب بتائیے۔ جی ہاں، ویری گڈ، اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں۔ پابند نظم میں مصرے یکساں ہوتے ہیں جبکہ آزاد نظم کے مصرے کیا ہوتے ہیں؟ بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں۔ ایک اور سوال یہاں دیکھیے، وہ نظم جس میں ردیف اور خافیوں کی پابندی نہیں ہوتی کہلاتی ہے۔ دیکھیے اس کے 4 آپشن اس طرح ہیں۔ آپشن اے آزاد نظم، آپشن بی پابند نظم، آپشن سی تاثراتی نظم اور آپشن ڈی معلوماتی نظم۔ دیکھیے گا جواب کیا ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک فرمایا، صحیح جواب اس کا کیا ہے؟ آپشن یہ آزاد نظم ہے۔ چلیے آج ہم آج کی نظم سرحدوں کے جال کے شاعر سلیمان خمار کا تعارف کر لیتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم سرحدوں کا جال نظم کے تخلیق کار یعنی شاعر سلیمان خمار کا مختصر تعارف کر لیں۔ سلیمان خمار کا اصلی نام قاسم علی عرف سلیمان ہے۔ بعد ازاں عرف کے ساتھ خمار کا اضافہ کیا اور ادبی دنیا میں سلیمان خمار کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق ریاست کرناٹک کے تاریخی شہر وجے پور یعنی بیجاپور سے ہے۔ 1 مارچ 1944 سن عیسوی کو ضلع وجے پور کے تعلقہ باگل کوٹ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے سرکاری ملازمت اختیار کی۔ اب سرکاری ملازمت سے بحسن خوبی سبکدوش ہو چکے ہیں۔ دوران ملازمت ہی سے آپ کو شاعری کا شوق رہا۔ وہ زبان و ادب کے فروغ میں حصہ لیتے رہے۔ اب بھی کئی علمی و ادبی انجمنوں سے وابستہ ہیں۔ انہیں غزل اور نظم پر یکساں دسترس
یعنی رسائی حاصل ہے۔ غزلوں کے علاوہ آپ اردو شعر و ادب کے دوسرے اصناف جیسے حمد، نعت، رباعی اور آزاد نظموں پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ تیسرا سفر 1981 سن عیسوی کو شائع ہوا، جسے کرناٹک اردو اکادمی نے انعام سے نوازا۔ 2009 سن عیسوی میں آپ کا ایک اور شعری مجموعہ سمندر جاگتا ہے کے نام سے شائع ہوا ہے۔ سلیمان خمار صاحب جدید لب و لہجے کے شاعر ہیں اور انہیں ہندوستان گیر شہرت حاصل ہے۔ آپ کو کئی ادبی انجمنوں نے انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے بھی سلیمان خمار صاحب سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ یہ دیکھیے ان کے ساتھ لی گئی میری ایک تصویر۔ آئیے عزیز بچوں، اب ہم سلیمان خمار صاحب کا ایک ویڈیو دیکھیں گے جس میں سلیمان خمار صاحب اپنی ریڈنگ روم میں مطالعہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ابھی ہم نے سلیمان خمار صاحب کا تعارف سنا، ان کی حالات زندگی کا مختصر جائزہ لیا۔ چلیے اس سے متعلق ایک چھوٹی سی آسان سی سرگرمی کر لیتے ہیں۔ سرگرمی دیکھیے اس طرح ہے، حصہ الف اور حصہ ب کو مناسبت سے جوڑیے، یعنی حصہ الف میں سوالات رہیں گے اور حصہ ب میں اس کے جوابات رہیں گے۔ اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ صحیح جوڑ لگانا ہے۔ اس کے لیے میں تھوڑا وقفہ بھی دے رہا ہوں، یہاں میں سوالات پڑھوں گا، غور سے اس کے جوابات تلاش کیجئے۔ حصہ الف، سلیمان خمار کا اصلی نام، سلیمان خمار کی ولادت یعنی ان کی پیدائش، سلیمان خمار کا پہلا شعری مجموعہ، دوسرا شعری مجموعہ اور سلیمان خمار کو دیے گئے انعامات اور اعزازات۔ تو وقفہ ختم ہو رہا ہے، چلیے جوابات دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے بھی جوابات صحیح جوابات لکھے ہیں ان تمام کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، شاباش۔ صحیح جوابات دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے سلیمان خمار کا اصلی نام قاسم علی، سلیمان خمار کی ولادت یعنی ان کی پیدائش 1944 سنی عیسوی باگل کوٹ میں ہوئی۔ سلیمان خمار صاحب کا پہلا شعری مجموعہ تیسرا سفر، دوسرا شعری مجموعہ سمندر جاگتا ہے۔ سلیمان خمار صاحب کو دیے گئے انعامات اور اعزازات میں کرناٹک اردو اکادمی سے بھی ان کو انعام دیا گیا ہے اور دوسرے انجمنوں سے بھی ان کو انعامات سے نوازا گیا ہے۔ سلیمان خمار صاحب اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود ہماری درخواست پر یہ ویڈیو بنا کر بھیجا ہے، جس میں انہوں نے اپنی ہی لکھی ہوئی نظم سرحدوں کا جال، بڑی سرحدوں کا جال کو تحت لفظ میں پڑھا ہے۔ یہ ویڈیو
کی نظر کر رہا ہوں اور سب سے پہلے میں سلیمان خمار صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. یہ دیکھیے، غور سے اس نظم کو سنیے. میری نظم جو 10th کے نصاب میں شامل ہے، سرحدوں کا جال، سنا رہا ہوں. خدا نے زمین جب بنائی تو اس پر کسی ملک کی سرحدوں کی لکیریں نہیں تھی. کسی ملک کی سرحدوں کی لکیریں نہیں تھیں. نسل آدم کو آزادیاں، یہ ساری زمین ایک ہی ملک تھی. یہ ساری زمین ایک ہی ملک تھی. نسل آدم کو آزادیاں تھیں. افق سے افق تک جہاں چاہے جاؤ، جہاں چاہے مسکن بنا لو. مگر آج دنیا کا نقشہ اٹھا کر تو دیکھو، تمہیں یوں لگے گا زمین پر یہاں سے وہاں تک کئی آڑی ترچھی لکیروں کا ایک جال سا بن گیا ہے. ذرا آج دنیا کا نقشہ اٹھا کر تو دیکھو، تمہیں یوں لگے گا زمین پر کئی آڑی ترچھی لکیروں کا ایک جال سا بن گیا ہے. آج کا آدمی کئی آڑی ترچھی لکیروں کا ایک جال سا بن گیا ہے. آج کے دور کا آدمی پھنس گیا ہے خود اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے جال میں. عزیز بچوں، ابھی ہم نے سلیمان خمار صاحب کی زبانی تحت اللفظ میں سرحدوں کا جال نظم سنی. چلیے اب اس کو ہم ترنم سے ادا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظم سرحدوں کا جال، شاعر سلیمان خمار. خدا نے زمین جب بنائی، خدا نے زمین جب بنائی تو اس پر کسی ملک کی سرحدوں کی لکیریں نہیں تھی. یہ ساری زمین ایک ہی ملک تھی. یہ ساری زمین ایک ہی ملک تھی. نسل آدم کو آزادیاں تھی. افق سے افق تک جہاں چاہے جائیں، جہاں چاہے مسکن بنا لیں، جہاں چاہے مسکن بنا لیں. ذرا آج دنیا کا نقشہ، ذرا آج دنیا کا نقشہ اٹھا کر تو دیکھو، تمہیں یوں لگے گا زمین پر، تمہیں یوں لگے گا زمین پر یہاں سے وہاں تک کئی آڑی ترچی لکیروں کا ایک جال سا بن گیا ہے. آج کے دور کا آدمی پھنس گیا ہے خود اپنے ہی ہاتھوں، پھنس گیا ہے خود اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے جال میں. نظم کا مفہوم سمجھنے سے پہلے آئیے ہم اس نظم میں استعمال شدہ مخصوص اور اہم الفاظ کے سب سے پہلے معنی جانیں گے. افق یعنی وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملتے نظر آئیں، یعنی
आसमान का किनारा जो ज़मीन से मिला हुआ दिखाई देता है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ तस्वीर भी बता रहा हूँ। इस तस्वीर में ये देखिए ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस जगह को क्या कहते हैं? उफ़क़ कहते हैं। सरहद यानी किसी भी मुल्क की हद या वो जगह जहाँ कोई मुल्क ख़त्म होता हो, यानी दो मुल्कों के दरमियान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? सरहद कहते हैं। नस्ल आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल, इंसान, मस्कन यानी रहने की जगह, ख़ियामगाह या घर। अजीज़ बच्चों, अभी हम सरहदों के जाल नज़्म के माने सुन रहे थे। आइए इसकी अब हम तशरीह करेंगे। आइए अजीज़ तलबा, अब हम सरहदों का जाल नज़्म का मफ़हूम समझेंगे। अजीज़ तलबा, दौर हाजिर का यह अहम आलमी मसला सरहदों का मसला है, जिसे अंग्रेज़ी में बॉर्डर इशू कहा जाता है। आए दिन हम अखबारात में पढ़ते, रेडियो में सुनते और टीवी पर देखते रहते हैं कि किस तरह दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक इस मसले से दो चार हैं। इन सरहदों की वजह से इंसान एक आदम की औलाद होने के बावजूद आपस में बट गए हैं और अपनी आज़ादी को खोकर खुदा की बनाई हुई ज़मीन पर ग़ुलामों की तरह जीने पर मजबूर हो गए हैं। शायर सुलेमान खुमार ने बड़े ही सहल अंदाज और आसान ज़बान में इस आलमी मसले को पेश किया है। ये नज़्म शायर सुलेमान खुमार का दूसरा शेरी मजमुआ समंदर जागता है से ली गई है। अजीज़ बच्चों, हमारी आसानी के लिए हम इस नज़्म के दो हिस्से कर लेंगे ताकि इस नज़्म का मफ़हूम आसानी से समझ में आ जाए। इस नज़्म का पहला हिस्सा इस तरह है। खुदा ने ज़मीं जब बनाई तो उस पर किसी मुल्क की सरहदों की लकीरें नहीं थीं। ये सारी ज़मीं एक ही मुल्क थी। नस्ल आदम को आज़ादियाँ थी, उफ़क़ से उफ़क़ तक जहाँ चाहे जाएं, जहाँ चाहे मस्कन बना लें। अजीज़ तलबा, इन अशार में शायर इंसानी इर्तिक़ा के दौर की तस्वीर कशी करते हुए फरमा रहे हैं कि खुदा ने जब ज़मीन बनाई तो इस पर किसी भी मुल्क की सरहदें नहीं थीं, ताकि इंसान को आज़ादी मिले और सारी ज़मीन एक ही मुल्क रहे। नस्ल आदम को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने की आज़ादी थी और वो बग़ैर किसी रुकावट के दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता था, यानी कहीं भी आज़ादी से घूम सकता था, अपना घर बना सकता था और वो कहीं भी ज़िंदगी बसर कर सकता था। ना सरहद थी, ना सरहदों की लकीरें, यानी सारी दुनिया ये घर के मानिंद थी। अजीज़ बच्चों, इस नज़्म का दूसरा हिस्सा इस तरह है। ज़रा आज दुनिया का नक्शा उठाकर तो देखो, तुम्हें यूं लगेगा ज़मीन पर यहाँ से वहाँ तक कई आड़ी तिरछी लकीरों का एक जाल सा बन गया है। आज के दौर का आदमी फंस गया है खुद अपने ही हाथों बनाए हुए जाल में। इस तलबा, नज़्म के दूसरे हिस्से में शायर दौर हाजिर के एक अहम आलमी मसला यानी सरहदों के मसले के मुतालिक फरमाते हैं कि आज के दौर का इंसान खुदा की बनाई हुई इस खूबसूरत ज़मीन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर एक जाल सा बना लिया है और अपने ही बनाए हुए जाल में
خود پھنس کر رہ گیا ہے اور اس طرح وہ اپنی آزادی کو ختم کر لیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم سرحدوں کا جال نظم کا مفہوم سمجھے۔ آئیے اب ہم اس نظم سے متعلق نصاب میں شامل مشقی سرگرمیاں کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی سرگرمی اس طرح کی ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک ایک جملے میں لکھیے۔ پہلا سوال دیکھیں گے، خدا نے جب زمین بنائی تو اس پر ملک کی سرحدیں کیوں نہیں تھیں؟ جواب، جی ہاں بالکل ٹھیک فرمایا، خدا نے جب زمین بنائی تو اس پر ملک کی سرحدیں اس لیے نہیں تھی تاکہ انسان کو آزادی ملے اور ساری زمین ایک ہی ملک بنی رہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال دیکھیے، دنیا کے نقشے پر کھینچی گئی لکیریں کس بات کا اشارہ ہیں؟ جواب، جی ہاں بالکل ٹھیک فرمایا، دنیا کے نقشے پر کھینچی گئی لکیریں اس بات کا اشارہ ہیں کہ انسان اس کی بنائی ہوئی لکیروں کے جال میں خود پھنس گیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال دیکھیے، ابتدا میں نسل آدم کو کیا آزادیاں تھیں؟ جی ہاں بالکل ٹھیک فرمایا، ابتدا میں نسل آدم کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی آزادی تھی اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے کہیں بھی آزادی سے گھوم سکتا تھا۔ عزیز طلباء، ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے، قوسین میں دیے گئے الفاظ کے مترادفات جملوں میں تلاش کیجئے۔ مترادفات یعنی ہم معنی الفاظ۔ یہ دیکھیے، قوسین کے اندر یعنی بریکٹ کے اندر یہاں چند الفاظ دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ الفاظ اس طرح ہیں، عالم، زمین، ملک، گھر، دور۔ ان الفاظ کو درج ذیل جملوں میں آپ کو تلاش کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، پہلا جملہ کیا ہے، اس عہد کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ اس جملے میں کون سا لفظ مترادف آتا ہے دیکھیں گے؟ جی ہاں شاباش، بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے، عہد یعنی دور۔ دوسرا جملہ دیکھیں گے، خانہ کعبہ خدا کا مسکن ہے۔ تو اس جملے میں کون سا لفظ مترادف ہے؟ چلیے جواب دیکھتے ہیں، مسکن یعنی گھر، ٹھہرنے کی جگہ، خیام گاہ۔ دیکھیے، کرۂ ارض پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس جملے میں کون سا لفظ مترادف ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک فرمایا، ارض زمین یعنی دھرتی۔ چوتھا جملہ، دونوں جہاں کا مالک خدا ہے۔ اس جملے میں کون سا لفظ مترادف ہے؟ یہ دیکھیے، صحیح جواب جہاں یعنی عالم، دنیا۔ پانچواں جملہ دیکھیے، سپاہی وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس جملے میں کون سا لفظ مترادف آئے گا؟ یہ دیکھیے، ہاں بالکل ٹھیک فرمایا، وطن، ملک یعنی دیش۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سرگرمی یہاں آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیکھیے، مندرجہ ذیل خط کشیدہ الفاظ کی ازداد خالی جگہوں میں لکھیے۔ عزیز بچوں، یہ دیکھیے، یہاں چند جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں میں چند مخصوص الفاظ کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ خط کشیدہ یعنی انڈرلائن کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کے ازداد آپ کو یہاں خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ شاباش، تمام طلباء کو میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بھی صحیح جوابات لکھے ہیں۔ عزیز بچوں، آج ہم نے آزاد نظم اور پابند نظم کے متعلق جانکاری حاصل کی، پھر ہماری ریاست کے معروف شاعر سلیمان خمار سے متعارف ہوئے، پھر سرحدوں کا جال نظم کا مطالعہ کیا، اس کے بعد ہم نے سرحدوں کا جال نظم سے متعلق مشقی سرگرمیاں بھی کی۔ تو عزیز بچوں، اب ہم گھریلو کام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، گھریلو کام اس طرح ہے۔ پہلا سوال، سرحدوں کا جال نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دوسرا، آزاد نظم اور پابند نظم کا فرق واضح کیجیے۔ محترم ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اپنے اردو معلم رحمت اللہ کو اجازت دیجیے۔ شکریہ، شب بخیر، خدا حافظ۔
ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ